کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کیا اسرائیل مسجد اقصا کا انتظام سعودی عرب کے حوالے کرنے جا رہا ہے؟ کشمیری خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے الزام لگایا کہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور ایک پولیس اہلکار بہت زیادہ ستا رہا ہے۔ نیویارک ٹائمز نے کیا لکھا مودی سرکار کی پالیسیوں کو لے کر کے، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی ویسی بھی یو پی کے سی ایم بن سکتے ہیں، راج بھر نے بتایا فارمولا تو سب لوگ ہو گئے دنگ۔ اور کشمیر میں ارطغرل غازی ریسٹورنٹ تیار ہو چکا ہے اور عنقریب اس کی اوپننگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کینیڈا میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی کنبوں کو ایک المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ کورونا کے خطرناک دور میں پھنس چکے اس وقت دنیا 100 ممالک تک پہنچا ہے ڈیلٹا ویرینٹ۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور رافیل ڈیل کو لے کر کے بھی جو خبریں آج آئی ہیں، اور کیا دہائی کے اختتام تک گاڑیاں شہروں میں اڑنے لگیں گی، کیا کہہ رہی ہے ایک مشہور کمپنی، اس کے بارے میں بھی تفصیلات سناؤں گا۔ یہ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر جو ہے آپ میسج کریں، تفصیلات حاصل کریں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی آپ کو بتاؤں ایک تصویر، اور اس تصویر کے سلسلے میں جو خبر آ رہی ہے، سری نگر کی خاتون زویا کو تو آپ جانتے ہیں، جو اس سے پہلے منمیت کور تھی۔ ابھی 8 دن پہلے اس کو جبرن لے جایا گیا اور ایک گردوارے میں لے جا کر کے اس کے ایک شخص کے ساتھ شادی کروائی گئی جو اسی کے دھرم سے تعلق رکھتا تھا، اور الزام لگایا گیا کہ جو ہے اس پر جبرن اسلام قبول کرنے پر جو ہے مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن اب زویا نے خود شادی کے 8 دن کے بعد جبرن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر بتایا تھا کہ نذیر بھٹ سے، شاہد نذیر بھٹ سے جو اس کی شادی ہوئی، اس سے 1 سال پہلے ہی وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب جو ہے اس کو واپس اپنے دھرم میں آنے کے لیے اس کے گھر والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، اور رینا واری کا SHO وہ بھی اس کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا پھر جو ہے میرے شوہر کو کچھ ہوتا ہے، شوہر کا مطلب شاہد نذیر بھٹ کو، تو پھر اس کی ذمہ دار ان کے پیرنٹس یعنی کہ ان کے والدین، اور وہ SHO ہوگا جو اس کو اس وقت بہت زیادہ ہراسمنٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ یہ جو ہے اس وقت زویا نے بیان دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت ایک مرتبہ پھر لو جہاد کا جو بھوت سوار ہو چکا تھا ان لوگوں پر، جو الگ الگ طرح سے جو ہے بیان بازیاں کر کے ایک الگ ہی طرح کی سکھ برادری اور مسلمان قوم میں جو ہے ایک دشمنی ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڈگام ضلع گردوارہ کمیٹی کے سنت پال سنگھ کے سامنے جو ہے یہ شادی ہوئی تھی، یعنی جبرن اس کی شادی کروائی گئی تھی۔ اب جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہ خاتون نے اپنی ویڈیو جاری کر کے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا، اور شاہد نذیر سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اپنی مرضی سے ہوئی تھی، اس پر کوئی بھی جبر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس شادی کے بعد جو ہے لگاتار اس کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک SHO بھی شامل ہے اور اس کے والدین بھی شامل ہیں۔ اگر اس کے شوہر کو یا اس کی زندگی میں اگر یا وہ خودکشی بھی کر لیتی ہے تو اس کی ذمہ دار اس کے والد ہوں گے، یہ کہتے ہوئے اس نے ویڈیو وائرل کر دیا ہے، جس کے بعد سے جو ہے اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت لوگوں کی آزادی کو، ان کی مذہبی آزادی کو، ان کی خیالی آزادی کو کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو دی نیویارک ٹائمز کی خبر سناؤں جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں موجودہ نریندر مودی کی قیادت والی NDA حکومت کی پالیسیاں بولنے کی آزادی پر سنگین سوال کھڑے کر رہی ہے۔ نیوز پیپر کی جانب سے تبصرہ صحافیوں کی بھرتی کے اشتہار سے جڑے تفصیلات میں کیا گیا۔ پروفیشنل نیٹ ورکنگ سائٹ لنکڈ ان پر NYT کے ہینڈل سے ساؤتھ ایشیا بزنس کورسپونڈنٹ نئی دہلی کے لیے ایڈ نکالا گیا،
جاب تفصیلات والے سیکشن میں کہا گیا کہ بھارت جلد ہی چین کو آبادی کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دے گا اور عالمی منچ پر ایک بڑی آواز جیتنے کی کثیر المقاصد رکھتا ہے۔ اپنے کرشماتی وزیر اعظم نریندر مودی کے تحت بھارت ایشیا میں چین کی معاشی اور سیاسی اونچائی کو حریف بنانے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے۔ ایک ناٹک جو ان کی پرامن کشیدگی سرحد پر اور پورے سیکٹر میں قومی دارالحکومت کے اندر چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اشتہار مزید لکھا گیا کہ مقامی طور پر ہندوستانی طبقہ اور دولت کے عدم مساوات کے مشکل سوالات سے دو چار لوگوں زبانوں کو پگھلنے والا برتن ہے۔ اس میں امیزون، والمارٹ اور دیگر بڑی عالمی کمپنیوں کے ذریعے معتبر ایک تعلیم یافتہ اور کثیر مقاصد متوسط طبقہ ہے۔ ہندوستانی بزنس ٹائکون کے ایک نئے طبقے نے وال اسٹریٹ اور لندن میں شائقین کا دل جیت لیا، پھر بھی کروڑوں لوگ اپنے بچوں کے بہتر زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ٹھپ ہونے کے اشارے دے رہی ہے۔ اشتہار میں یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان کا مستقبل اب چوراہے پر کھڑا ہے۔ مودی ملک کی ہندو اکثریت پر مبنی ایک خود انحصاری باہوبلی راشٹرواد کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ ویژن انہیں جدید بھارت کے قیام کے بین المذاہب کثیر الثقافتی اہداف سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ آن لائن تقریر اور میڈیا مباحث کو دبانے سے جڑے سرکار کی بڑھتی کوششوں نے آزادانہ تقریر سے تحفظ اور رازداری کے امور کو متوازن رکھنے کے بارے میں مشکل سوالات اٹھائے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک مدد اور رکاوٹ دونوں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو خبر لمبی طور پر شائع ہوئی ہے دی نیویارک ٹائمز میں، اس میں جو لگاتار اس وقت جو بولنے کی آزادی پر جو ہے پالیسی بنا رہی ہے مودی سرکار، یا لکھنے کی، یعنی الگ الگ طرح سے آپ جان رہے ہیں کس طرح صحافت کے گرتے معیار کو جو ہے یا تو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، یا جو لوگ بول رہے ہیں ان کے خلاف کیا کچھ کارروائی ہو رہی ہے، اسی کو لے کر کے جو اس پر قدغن یا اس پر تنقید کی گئی تھی۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا واقعی میں مسجد اقصی کا انتظام سعودی عرب کے حوالے ہونے جا رہا ہے؟ دراصل حالیہ دنوں میں مسجد اقصی میں فائرنگ، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 11 روزہ جنگ اور مسجد اقصی کے تئیں فلسطینیوں کی قربانی اور آئے دن ہونے والی جھڑپ کی وجہ سے اسرائیل نے مسجد اقصی کا انتظام سعودی عرب کو دینے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ رپورٹس موصول ہو رہی ہے۔ عرب میڈیا میں شائع ہونے والی الگ الگ خبروں پر اگر یقین کیا جائے تو اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لپید کی متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے کے دوران مسجد اقصی کا انتظام سعودی حکومت کے حوالے کرنے سے متعلق بات ہوئی۔ اسرائیل مسجد اقصی کے انتظام کے لیے کونسل بنانے پر راضی ہو گیا، جس کے تحت بیت المقدس میں مسجد اقصی کے انتظام و انصرام میں اب اردن کی حکومت کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسجد اقصی کا کلی اختیار و انتظام اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کے پاس ہی رہے گا، تاہم یہ واضح نہیں کہ انتظامی کونسل میں سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک کو بھی حصہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ یاد رہے کہ 60 کی دہائی میں ایک ہفتے کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت اردن کو متنازع علاقے میں مزاحمت نہ کرنے کی شرط پر مسجد اقصی کا کسٹیڈین بنا دیا گیا تھا۔ یعنی کہ آپ اپنی زمین نہ پوچھو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو انتظام دے دیں گے، اس پر جو ہے معاہدہ ہوا تھا اور تب سے اردن کے حوالے یہاں کی مسجد اقصی کا انتظام چل رہا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی کہ سعودی عرب بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ پیش کرے گا۔ اب یہ کہاں تک یہ خبر صحیح ہے اور سعودی عرب اس میں کس طرح کا حصہ لے گا، یہ اگلے آنے والی خبریں بتائیں گی اس کے پورے طرح فیصلے کے بعد۔ ناظرین گرامی، آئیے اویسی کی بات کرتے ہیں، جس کو ایک بیان کے بعد اویسی ٹرینڈ میں آ گئے۔ دراصل سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راجبھر نے کہا ہے کہ اگر اسدالدین اویسی اتر پردیش کے ووٹر بن جاتے ہیں تو ریاست کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ بی جے پی کے سابق اتحادی پارٹی کے صدر اور سابق کابینی وزیر راجبھر نے جمعہ کے روز کہا تھا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی کو اگر یو پی کے ووٹر بن جاتے ہیں، وہ ووٹر تو ہیں ہی لیکن یو پی کے ووٹر بن جاتے ہیں تو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتر پردیش میں مسلمان تقریباً 20% ہے، اگر ان کی حصہ داری ہے تو اقتدار میں بھی ان کی بھاگیداری ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، مسلمانوں کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا، یہ ایک مسلمان کا بیٹا وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند اور پاکستان کی بات ہمیشہ کرنے والی محبوبہ مفتی سے سمجھوتا کر کے بی جے پی نے جموں کشمیر میں سرکار بنائی۔ راجبھر نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ چالاک نکلے، ورنہ اتراکھنڈ سے آ کر اتر پردیش کا ووٹر بن کر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اسدالدین اویسی کا راجبھر بار بار نام استعمال کرنے کی وجہ سے الگ الگ پارٹیاں الگ الگ طرح کے تبصرے تو کر رہے ہیں، لیکن اویسی کیوں نہیں سی ایم بنتے، اس طرح کا سوال کھڑا کر کے ایک مرتبہ پھر یو پی کے اس وقت انتخابات میں بنیادی مسائل کم اور جو ہے یہ جو ہندو مسلم کے مسائل ہیں یہ زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں اور بی جے پی یہی چاہتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں
کشمیر میں، اور کشمیر میں ارطغرل غازی ریسٹورنٹ تیار ہو چکا ہے۔ ارطغرل غازی کے ڈرامے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح جو ارطغرل غازی میں سینری یا جس طرح کے جو ہے بیک گراؤنڈ جو سینری بتائی گئی تھی اسی کے طرز کے جو ہے ہوٹلز بنائے گئے تھے۔ اب کشمیر سے ایک خبر آ رہی ہے کہ یہاں بھی ریسٹورنٹ تیار ہو چکا ہے۔ کشمیر کے علاقے سری نگر میں تعمیر کیے جانے والے اس ہوٹل کی دیواروں اور چھت پر ارطغرل غازی کے مشہور کرداروں کی بڑی بڑی تصاویر آویزہ کر دی گئی ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ اپنی طرز کا شاید پہلا ریسٹورنٹ ہوگا جو ارطغرل کے تھیم پر بنایا گیا ہے، اور یہاں مشرق وسطیٰ، بھارتی اور ترک کھانے پیش کیے جائیں گے، اس طرح کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ہوٹل کے مالک شاداب کا ماننا ہے کہ ڈرامہ میں جن اخلاقی اور سماجی اقدار کی عکاسی کی گئی ہے وہ ہم کشمیریوں کے اقدار سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کشمیر میں اس ڈرامے کی مقبولیت کی ہی اہم وجہ ہے۔ ریسٹورنٹ جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، اس طرح کا بیان دے کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کے ڈرامے کے بعد ایسے بہت ساری اس کی تھیمز ٹرینڈ ہوئی ہیں مختلف ممالک میں، بلکہ مختلف ممالک میں ان کے ناموں سے جہاں پر الگ الگ طرح کے شو رومز کھلے ہوئے ہیں تو کئی دکانیں کھل گئی۔ اب جو ہے ہوٹلز انہی کے طرز سے بنائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس میدان میں سب سے پہلے پاکستان نے اپنا نام لکھوایا تھا، اب بھارت کے کشمیر میں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ آئیے ناظرین گرامی آپ کو لے چلوں کینیڈا میں پاکستانی ایک خاندان کو بہت زیادہ جو ہے ایک حادثے کا شکار ہوا ہے، ایک اندھوناک حادثے کا۔ اطلاعات کے مطابق کینیڈا کی ریاست البرٹا میں گھر میں آتش زدگی سے 2 پاکستانی خاندانوں کے 4 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امام مسجد کیلگری سید سہروردی کا کہنا ہے کہ گھر میں 2 خاندان رہائش پذیر تھے، جن میں سے ایک خاندان چند دن قبل یہاں پر رہائش پذیر ہوا۔ آتش زدگی کے بعد گھر کے مالک نے پہلے اپنے دونوں بچوں کو باہر نکالا اور پھر اپنے بھائی کے بچوں کو گھر سے باہر لایا، تاہم دیگر افراد کو نکالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں آتش زدگی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی اور نہ ہی مجرمانہ سرگرمیوں کا کوئی ثبوت ملا ہے، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ہلاک شدگان میں 38 سالہ ایک عورت، 35 سالہ مرد، 12 سالہ بچہ، 12 سالہ بچی اور 4 سالہ ایک کمسن بچہ بھی شامل ہے، جبکہ 5 افراد گھروں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے گھر میں آتش کے باعث 7 پاکستانی نژاد کینیڈین شہریوں کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس طرح کینیڈا میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد کینیڈین کی ان کی جو ہے ایک افسوسناک خبر ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے جو یہاں کے پاکستانی ایک فیملی کو کس طرح سے ایک دہشت گرد نے مار کر کے جو ہے ختم کر دیا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، شہید کر دیا تھا جو مسلم فیملی کو۔ ناظرین آئیے اس وقت کورونا کے خطرناک دور میں پھنس چکی ہے دنیا۔ 100 ممالک تک جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حیران کن کرنے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھام گیبریوسس نے کہا ہے کہ دنیا کووڈ-19 وبا کے خطرناک دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ ڈیلٹا ویرینٹ کی 100 سے زائد ممالک میں پہنچ جانا ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ سامنے آیا ڈیلٹا ویرینٹ میں اب بھی بدلاؤ اور میوٹیشن ہو رہے ہیں، اور یہ کئی ممالک میں کووڈ-19 کا سب سے زیادہ خطرناک ویرینٹ بن کر ابھرا ہے۔ WHO سربراہ نے اس بات کا مشورہ دیا کہ ٹیکہ کاری کے ذریعے وبا کے تیز مرحلے کو ٹھیک ڈھنگ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پہلے ہی دنیا بھر کے لیڈروں سے یقینی کرنے کی گزارش کی ہے کہ اگلے سال اس وقت ہر ملک میں 70% لوگوں کو ٹیکہ لگا دیا جائے۔ WHO سربراہ نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ ممالک کی اجتماعی قوت کے اندر ہے کہ وہ قدم اٹھائیں اور یقین کریں کہ ایک ویکسین بانٹی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 3 ارب ویکسین خوراک شیئر کی جا چکی ہیں۔ تو ناظرین گرامی ڈیلٹا ویرینٹ جو نئے طرز کا اس وقت کورونا کی ایک وائرس جو سامنے آئی ہے وہ بہت ہی حیران کن اور پریشان کن ہے۔ ناظرین گرامی رافیل کا بھوت ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے جب سے جو ہے فرانس میں اس کیس کو لے کر کے آج بیان جاری ہوا۔ رافیل جنگی جہاز معاملے میں کانگریس ایک بار پھر مودی حکومت پر حملہ آور نظر آ رہی ہے اور فرانس کے ساتھ رافیل معاہدے میں مبینہ بدعنوانی کو لے کر JPC جانچ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل رافیل جنگی جہاز سودے کی جانچ کے لیے فرانس میں ایک جج کی تقرری کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سے کانگریس نے مرکز کو گھیرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی پبلک پروسیکیوشن سروس PNF کے مطابق مجسٹریٹ نے جانچ شروع کر دیا اور رافیل سودے سے بدعنوانی کے ساتھ ساتھ جانبداری کے الزامات کی بھی جانچ کی جائے گی۔ تو اس طرح رافیل کا بھوت ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا ہے۔ اس کی صحیح جانچ ہوگی تو BJP کے بڑے بڑے لیڈران اور ان کا ساتھ کس طرح دیا جا رہا ہے وہ خبر سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی کورین کارساز کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں دہائی کے آخر تک شہروں میں کاریں بننا ایک حقیقت بن جائے گی۔
یورپ میں کمپنی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آپریشنز مائیکل کول نے کہا ہے کہ اڑنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی سے سڑکوں پر رش اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی امید ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، یہ واقعی مستقبل کا حصہ ہے۔ سوسائٹی آف موٹر مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈرز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مائیکل کول نے کہا، کچھ وقت ہی ہے جب ہم واقعی اسے اڑا سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دہائی کے اختتام تک اربن ایئر موبیلٹی شہروں میں بھیڑ کو ختم کرنے اور کاربن کے اخراج میں کمی کرنے میں مدد کے لیے بہت اچھا موقع فراہم کرے گی۔ یہ انٹرسٹی موبیلٹی شہر کے اندر محدود نقل و حرکت یا شہروں کے درمیان طویل سفر کے لیے بھی استعمال میں ہو سکے گی۔ یعنی کہ اڑنے والے کار کے بارے میں صرف سنتے تھے اور الگ الگ طرح کی اس کی تصویریں دیکھا کرتی تھی، لیکن کورین ساز کمپنی کا اب دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی اس کو جو ہے اس خواب کو حقیقت میں بدلے گی اور اس دہائی کے آخر تک جو ہے پوری طرح سے الگ الگ شہروں میں اس طرح اڑنے والی کاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،